بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا پیغام پڑھ کر مجھے افسوس ہوا ہے، حیرت نہیں ہوئی۔ ہماری یہ روایت نئی نہیں کہ اپنے اوپر حکمرانی کا نشہ طاری کر کے اپنے مذہب اور ملی اتحاد کو قربان کر دو۔ یہ لوگ جو آپس کے خون خرابے کا باعث بنے ہوئے ہیں، اسلام کو اپنی اغراض کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اپنے بھائیوں کا خون بہانے کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں تک سے مدد لیتے ہیں۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رعایا بنانے کے لیے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے، اکساتے اور خانہ جنگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری روایت بن گئی ہے اور یہی ہماری تاریخ بنے گی۔ قوم مسلم کے امراء تخت و تاج کے حصول کی خاطر قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنائے رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ ریاستوں میں بڑھتی چلی جائے گی، کفار انہیں مدد دیتے رہیں گے، جلتی پر تیل ڈالتے رہیں گے اور سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹتے چلے جائیں گے۔ یہ امراء اور حکمران سمجھ نہیں سکتے کہ مرکز سے کٹ کر ان کی حالت ویسی ہی ہو رہی ہے جیسی درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخوں کی ہوتی ہے۔ انہیں پتا پتا ہو کر بکھر اور سوکھ جانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ شاخیں اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی رہیں تو اسلام کا درخت سوکھ جائے گا۔ خانہ جنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک فیصلہ کن خانہ جنگی لڑنی پڑے تو میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت میں فتور نہ ہو۔ آپ قوم کو متحد کریں۔ آپ کا مقصد اسلام کا فروغ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہندوؤں کے ڈر سے ان کی فریب کاریوں سے بھی اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ فرض سونپتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کو پہنچیں، ان کے وقار کا تحفظ کریں، ہندوستان کے بت توڑ کر وہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوئی اور آپ کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہوا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ سلطانی کے لیے لڑنے والوں کو اگر کامیابی حاصل ہوتی بھی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، دائمی فتح ان کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ خلیفہ نے سلطان محمود کو افغانستان، سیستان اور خراسان کی سلطانی کی سند دے کر اسے یمین الدولہ اور امین الملت کے خطابات عطا کیے۔ مشہور مورخ اور وقائع نگار محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ راجہ جے پال کے دوسرے حملے کو روکنے میں اور اس کے فوراً بعد خانہ جنگی میں سلطان محمود کی فوج کا جہاں جانی نقصان ہوا وہاں مالی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ فتح الباد، سفرنامہ ابو نصر مسقطی اور ابو الفضل کی تحریریں شاہد ہیں کہ محمود کے دربار میں مختلف علوم کے جتنے عالم تھے اور جتنی عمدہ فوج محمود کی تھی اور جتنی عمدہ انتظامیہ تھی، اس کی مثال اس وقت تک اور کوئی مسلمان حکمران پیش نہیں کر سکا تھا۔ مگر فوج اور سول انتظامیہ کے اس اونچے معیار کو برقرار رکھنے پر بہت خرچ اٹھتا تھا۔ ہندوستان میں اڑوس پڑوس کے دیگر ممالک میں جو جاسوسی نظام قائم کیا گیا تھا اس کے اخراجات بھی خاصے زیادہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان محمود کو مالی پریشانیوں نے گھیر لیا۔ انہی دنوں جب سلطان محمود غزنوی ایک طرف خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا، دوسری طرف ہندوستان کا لشکر غزنی پر حملہ کرنے آ رہا تھا، تیسری طرف مالی پریشانی اور چوتھی طرف یہ عالم کہ جن سے مالی اور فوجی مدد ملنی چاہیے تھی وہ اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ ایک روز اس کے غزنی کے دربار میں دو اجنبی آئے۔ یہ سیستان کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں کو پانی دور سے ملتا تھا۔ انہوں نے گاؤں سے دور ایک ویرانے میں کنواں کھودنا شروع کیا۔ زمین کی سطح کی حالت بتاتی تھی کہ پانی زیادہ گہرائی میں نہیں ہوگا اور زمین نرم ہوگی، مگر 3 ہاتھ نیچے تک کھدائی کی تو آگے زمین پتھروں جیسی سخت ہو گئی۔ سلطان خراسان و سیستان، ایک مسافر نے کہا، اگر زمین صرف سخت ہوتی اور پتھر کی سلیں ہوتی تو ہم کھدائی ترک کر دیتے۔ ہم حیران اس پر ہوئے کہ جس نے ہماری کدالوں کو روک لیا ہے وہ چمکتی ہوئی کوئی چیز ہے، یہ پتھر نہیں ہو سکتے۔ پتھروں میں ایسی چمک نہیں ہوتی، یہ کوئی دھات ہے اور یہ کسی پرانے بادشاہ کا مدفون خزانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں مدفون خزانہ ہوتا ہے وہاں جنات اور خزانہ دفن کرنے والوں کی بدروحیں موجود رہتی ہیں۔ ہم یہ عرض لے کر آئے ہیں کہ اگر یہ خزانہ ہی ہے تو یہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ گاؤں والوں پر خوف طاری ہے کہ کوئی بھی خزانے کے قریب نہیں جاتا۔ ہمیں ایک بزرگ نے کہا ہے کہ سلطان کو اطلاع دے دی جائے۔
سلطان محمود نے اسی وقت ان آدمیوں کے ساتھ اپنے دربار کے 2 عالموں اور فوج کے 2-4 حاکموں کو اس حکم کے ساتھ بھیج دیا کہ جنات اور بدروحوں سے ڈرنے کی بجائے مزید کھدائی کریں اور معلوم کریں کہ یہ کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد سلطان محمود کو اطلاع دی گئی کہ یہ مدفون خزانہ نہیں بلکہ سونے کی کان ہے جو سطح زمین سے صرف 4-5 ہاتھ نیچے ہے۔ اس کی کھدائی کی گئی تو محمد قاسم فرشتہ اور گردیزی کے مطابق خاصے وسیع علاقے میں سونا برآمد ہوا۔ اس کان کی شکل درخت کی سی تھی، جیسے درخت گرا کر زمین میں دفن کیا گیا ہو۔ کان درخت کے ٹہنوں اور ٹہنیوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خالص سونا تھا جو کسی بادشاہ کا مدفون خزانہ نہیں بلکہ زمین کا معدنی خزانہ تھا۔ مذکورہ مورخ لکھتے ہیں کہ محمود کے دور حکومت میں اس کان سے سونا نکلتا رہا۔ اس کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا مسعود اس کا جانشین ہوا تو وہ اپنے باپ کے الٹ ثابت ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو روایتی بادشاہ بنا لیا۔ سلطان محمود نے سلطنت غزنی کو خدا کے جس راستے پر ڈالا تھا وہ راستہ اس کے بیٹے کے دور میں عیش و عشرت اور گناہوں کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ سونے کی اس کان کی دولت رقص و سرور اور جام وغیرہ میں اڑنے لگی۔ ایک رات شدید زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز یہی مقام تھا جہاں سے سونا برآمد ہو رہا تھا۔ وہاں سے زمین پھٹ گئی، پھر زمین بیٹھ گئی اور کان کا پورا علاقہ زمین کے پیٹ میں چلا گیا۔ مسعود نے دور گہرائی تک زمین کھود ڈالی، اسے مٹی اور پتھروں کے سوا کچھ نہ ملا۔ یہ کان جب برآمد ہوئی اور سلطان محمود غزنوی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ خالص سونا ہے تو وہ اپنے پیر و مرشد ابو الحسن خرقانی کے ہاں حاضری دینے گیا اور انہیں بتایا کہ اس کے باپ نے اس کی پیدائش سے پہلے خواب میں ایک درخت دیکھا تھا جو گھر کے ایک کمرے سے اٹھا، چھت پھاڑ کر اوپر گیا اور اس نے آدھی دنیا پر اپنے ٹہنوں اور ٹہنیوں کا چھاتا پھیلا دیا تھا، اور اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ محمود نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ میں دور دور تک اسلام کی روشنی پھیلاؤں گا۔ اب سونے کی جو کان برآمد ہوئی ہے اس کی شکل بھی درخت کی سی ہے۔ کان گہرائی میں نہیں گئی، سطح زمین کے ساتھ ساتھ درخت کی شاخوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ پیر و مرشد مجھے بتائیے کہ یہ خدائے ذوالجلال کا کوئی اشارہ ہے یا کیا ہے؟ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں، ابو الحسن خرقانی نے کہا، اور جو تمہارے دل میں ہے خدا کو اس کا بھی علم ہے۔ خدا تمہارے متعلق وہ بھی جانتا ہے جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ درخت ایک اشارہ ہے جو تمہیں نہیں، ہر سلطان اور بادشاہ کو سمجھنا چاہیے۔ خدا ایسے اشارے صرف انہیں دیا کرتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تم نے اگر دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے رکھی ہے تو اس کے اشارے کو سمجھو۔ تم نے خدا کی راہ میں جہاد کیا، تم نے انہیں بھی شکست دی جو مسلمان ہوتے ہوئے دین مسلم سے منحرف ہوئے اور تخت و تاج کی خاطر حزب اللہ کا خون حزب اللہ کے ہاتھوں بہا دیا۔ تم نے فتح پائی مگر اتنے بدحال ہوئے کہ درہم و دینار کے محتاج ہوئے۔ تم نے کہا کہ صرف اللہ سے مدد مانگوں گا، بس اللہ نے تمہاری مدد کی، اپنی زمین کا سینہ چیر کر تیری جھولی بھر دی اور سونا درخت کی شکل میں دیا۔ ہر سلطان کو درخت کی مانند ہونا چاہیے، ایسے درخت کی مانند جو دھوپ کے جھلسے ہوئے انسانوں کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرتا ہے۔ زندگی کے کٹھن سفر کے تھکے ہوئے لوگ درخت کے نیچے آ گرتے ہیں اور سستاتے ہیں، تھکن سے چور جسم تر و تازہ ہو جاتے ہیں تو مسافر پہلے سے زیادہ کٹھن سفر کے قابل ہو جاتے ہیں۔ درخت اپنی روزی زمین سے حاصل کرتا ہے، انسان کا خون نہیں چوستا، زمین سے نمی لیتا اور لوگوں کو چھاؤں دیتا ہے، لوگوں سے لیتا کچھ نہیں۔ محمود، ٹھنڈی چھاؤں والے گھنے درخت کو تصور میں لاؤ، اس کی خوبیاں تمہارے سامنے بکھرتی آئیں گی۔ خدا کا یہ اشارہ نہیں حکم ہے کہ اپنے آپ میں یہ خوبیاں پیدا کرو۔ یہ ذہن میں رکھ لو کہ انسان بڑا بے وفا اور اوچھا ہے، درخت کو کاٹ لیتا ہے، درخت انسان کو نہیں کاٹتا۔ درخت کٹ جائے تو انسان کے کام آتا ہے، اس کا پلنگ بنتا ہے، اندھے اور لنگڑے کی لاٹھی بنتا ہے، سلطان کا تخت بنتا ہے۔ مگر یاد رکھو محمود، جب سلطان اپنے آپ کو انسانوں کا حاکم اور روزی رساں بنا کر اپنے آپ کو درخت کی صفات سے محروم کر لیتا ہے تو تخت الٹتے دیر نہیں لگتی۔ انسان کو دو چیزیں شیطان بناتی ہیں، سونا اور سلطانی۔ وہ انسان بھی شیطان بن جاتا ہے جسے یہ دونوں چیزیں تو حاصل نہ ہوں لیکن وہ اپنے دل میں ان کی ہوس پیدا کر لے۔ جس سر پر سلطانی کی دستار رکھ دی جائے
وہ جتنا خدا کے آگے جھکے اتنا ہی بندوں کے آگے جھکے، اگر نہیں تو ایسے سلطان کے رکوع و سجود رائیگاں جاتے ہیں، کیونکہ یہ دکھاوے کے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو فریب دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس نے اللہ کے بندوں کو جسمانی اور روحانی بھوک دی، وہ اللہ کے حضور جا کر دوزخ کو روانہ ہوا، جہاں اس کی رعایا کی آہیں اور فریادیں اور رنج و آلام جو سلطان نے دیے، وہ سب انگارے بن کر اسے جلاتے رہیں گے، بچھو بن کر اسے ڈستے رہیں گے۔ تو نے خدا سے مدد مانگی، خدا نے تجھے مدد دی، مگر دیکھ اور سوچ کہ تو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں، آسمان سے اتارا ہوا فرشتہ نہیں۔ پھر خدا نے اپنی زمین کا سینہ چاک کر کے تیری سلطنت کو سونے میں کیوں نہلا دیا؟ یہ سونا تیرا نہیں، تیری سلطنت کا ہے، یہ سونا تیری سلطنت کی توسیع کے لیے ہے۔ اگر تو تخت و تاج کے نشے میں بھول جائے گا کہ تیرے فرائض کیا ہیں اور بندوں کے کتنے حقوق تیرے سر ہیں، تو زمین اپنی دولت نگل لے گی۔ جو خدا دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے۔ اس اشارے کو سمجھو محمود۔ اپنے پیر و مرشد ولی ابو الحسن خرقانی سے روحانی فیض حاصل کر کے سلطان محمود نے اپنی توجہ سلطنت کی انتظامیہ اور فوج پر مرکوز کر دی۔ اس نے قوم کو اتنا خوشحال کر دیا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو فوج میں بھیجنے لگے۔ سلطان محمود نے حقوق العباد پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ سلطان محمود کو ہندوستان کی اطلاع کا انتظار تھا۔ ادھر سے کوئی اطلاع نہ آنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ راجہ جے پال شکست تسلیم کر کے بیٹھ گیا ہے۔ سپہ سالار نے کہا، اس صورت میں ہمیں ہندوستان پر حملے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ حملہ ضرور کرے گا، سلطان محمود نے کہا۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ اپنے ملک سے دور ہمارے میدان میں آ کر لڑے؟ اگر مجھے اس کی پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت مل گئی تو میں اسے اپنی پسند کے میدان میں لڑاؤں گا۔ اب تک لاہور سے کسی نہ کسی کو آ جانا چاہیے تھا، سپہ سالار نے کہا۔ ہمارے آدمی پکڑے نہ گئے ہوں، چند دن اور انتظار کر لو، سلطان محمود نے کہا۔ اگر کوئی اطلاع نہ آئی تو میں یہاں سے آدمی بھیج دوں گا۔ لاہور سے اطلاع جا رہی تھی۔ عمران بلازری، نظام اوریزی، قاسم بلخی اس رات جگموہن اور اس کی بہن رشی اور فاطمہ کو ساتھ لے کر لاہور سے نکلے تھے۔ جس رات بٹھنڈا کے جاسوس جاں بازوں نے لاہور میں راجہ جے پال کی رسد کو نظر آتش کیا تھا، بڑے پنڈت نے رشی کی جگہ اسی رات ایک اور لڑکی اغوا کروا لی تھی اور اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا تھا۔ یہ لڑکی ہوش میں تھی، سب کو دیکھتی تھی، اسے جو کہتے تھے وہ کرتی تھی۔ ایک پنڈت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا رہا تھا، مجھے اندرا دیوی کے چرنوں میں قربان کر دو، مہاراج جے پال کے ماتھے پر میرے خون کا تلک لگا دو، میرے خون کی چمک دشمن کو اندھا کر دے گی۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔